اسٹوری ٹوڈے میں خوش آمدید ناظرین۔ لوارس لاشوں کے متعلق ملتان کے نشتر اسپتال میں ہونے والے واقعہ سے نہ صرف ملتان بلکہ ملتان کے علاوہ پورا پاکستان غم زدہ ہے۔ کیا لوارس لاشیں صرف ملتان کے نشتر اسپتال ملتان میں ہی ہیں یا لوارس لاشیں ملتان کے علاوہ پورے پاکستان میں ہیں؟ لاوارث لاشوں سے متعلق سب سے بڑی معلوماتی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کے ہر بڑے شہر کے اسپتال میں کتنی لاوارث لاشیں لائی جاتی ہیں اور ان لاوارث لاشوں سے کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارا یوٹیوب چینل سٹوری ٹوڈے کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو مزید ایسے معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں۔ پاکستان میں بدقسمتی سے ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں سالانہ اوسطاً 100 سے زائد لاوارث لاشیں لائی جاتی ہیں۔ ان لاوارث لاشوں میں زیادہ تعداد نومولود بچوں اور بزرگوں کی ہوتی ہے۔ یہ لاوارث لاشیں پاکستان کے ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر اسپتال کے مردہ خانے میں گل سڑ رہی ہوتی ہیں۔ مردہ خانوں میں جگہ کی کمی کے باعث ان لاوارث لاشوں سے چند اعضاء میڈیکل کے طلباء کی ریسرچ کے لیے نکال لیے جاتے ہیں، جبکہ باقی ماندہ لاوارث لاشوں کی باقیات ملتان کے نشتر اسپتال کی طرح کا ہی سلوک پاتی ہیں۔ مگر پاکستان کا ایک شہر ایسا بھی ہے جہاں ان لاوارث لاشوں کو نشتر اسپتال ملتان کی طرح نہیں بلکہ پورے انسانی احترام کے ساتھ دفن کیا جاتا ہے۔ پاکستان انسانیت کی خدمت کرنے والے گمنام ہیرو سے بھرا پڑا ہے۔ ایسے ہی ایک گمنام ہیرو احمد ڈار بھی ہیں جو لاوارث لاشوں کے ساتھ انسانیت کی خدمت کا ایسا کام کر رہے ہیں کہ ملتان واقعے کے بعد جس کی سب سے زیادہ ضرورت آج ہے۔ احمد ڈار نے گزشتہ 10 سالوں سے گوجرانوالہ میں کوڑے کے ڈیروں پر پڑے معاشرتی بے راہ روی کی وجہ سے پیدا ہونے والے شیر خوار بچوں کی لاوارث لاشوں اور سماجی بے قدری کا شکار بزرگوں اور عدم توجہ کے باعث نشے کی لت میں پڑنے والے نوجوانوں کی لاوارث لاشوں کی تدفین کا بیڑا اٹھا رکھا ہے۔ 10 سال سے الحمدللہ یہ ایک خدمت کا سلسلہ جاری ہے اور اس میں وہ لاوارث نامعلوم لوگ ہوتے ہیں کہ جو معاشرتی بے حسی اور ناقدری کا شکار ہو کر اور اس کے ساتھ ساتھ اولاد کے ہاتھوں مجبور ہو کر ان کی طرف سے دتکار کر نکلے ہوئے یہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس طرح سے لاوارث ایک ڈیڈ باڈیز کی صورت میں ہمارے پاس آتے ہیں اور الحمدللہ ہم ان کی پھر تدفین کی جو خدمت کا فریضہ ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں۔ لاوارث لاشوں کو غسل دینے اور کفن پہنانے کے بعد احمد ڈار ان لاوارث لاشوں کا جنازہ پڑھتے ہیں اور پھر ان لاوارث لاشوں کو انسانی احترام اور مذہبی عقائد کے مطابق گوجرانوالہ شہر کے مختلف قبرستانوں میں ان لاوارث لاشوں کی تدفین کر دیتے ہیں۔ سینکڑوں میتوں کی تدفین کی سعادت حاصل ہوئی ہے اور اوسطاً یہ تقریباً 100 کے قریب سالانہ میتیں ہیں کہ جو اس وقت ملنے کو آ رہی ہیں اور اس میں کسی قسم کا چندہ نہیں لیا جا رہا ہے بلکہ الحمدللہ اپنی ذاتی حیثیت سے ہی جتنی استطاعت ہے الحمدللہ اس کے اندر اپنی خدمت میں کر رہا ہوں۔ معاشرتی بے حسی کا شکار ہو کر لاوارث ہمیں ملتے ہیں تو ان کی ایک اچھے طریقے سے تدفین ہو جائے تاکہ یہ اپنی آخری آرام گاہ میں ایک اچھے طریقے سے ایک سکون کے ساتھ وہ ابدی نیند سو سکے۔ لاوارث لاشوں کی تدفین کے اس عظیم کام میں احمد ڈار عبدالستار ایدی کو اپنا رول ماڈل سمجھتے ہیں۔ ایدی صاحب میری آئیڈیل شخصیت ہیں، بالکل ان سے بھی میں انسپائر ہوا اور دوسرا میں نے میڈیا کے تھرو یہ مجھے علم ہوا کہ یہ جو میتیں ہیں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا ہے۔ نشتر اسپتال ملتان کے واقعہ نے احمد ڈار کے دل پر بھی نشتر چلا دیے ہیں۔ نشتر ہسپتال ملتان کے واقعے نے انسانیت کا سر شرم سے جھکا دیا ہے اور میں اپنے شہر گوجرانوالہ میں عرصہ 10 سال سے انہی لاوارث لاشوں کی احترام کے ساتھ تدفین کرنے کے لیے اپنی خدمات رضاکارانہ طور پر سر انجام دے رہا ہوں۔ ملتان کے نشتر اسپتال کے دل خراش واقعہ کی روک تھام کے لیے بھی احمد ڈار حکومتی سرپرستی سے پورے پاکستان میں لاوارث لاشوں کی تدفین کا بیڑا اٹھانا چاہتے ہیں۔ حکومت وقت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر حکومت میری سرپرستی فرمائے اور مجھے مطلوبہ وسائل مہیا کرے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ میں اس کا دائرہ کار پورے ملک کی سطح پر پھیلانا چاہتا ہوں اور
इन लावारस लाशों की तदफीन एक अच्छे और एहतराम के साथ करने का इरादा रखता हूँ। बेसहारा ये लावारस लाशें जहाँ मुआशरती जवाल की अलामत हैं, तो वहीं हकूमती सतह पर किसी अदारे की मुतकाज़ी भी हैं। इंसानियत का एहतराम और इसकी कदर करने वाले अहमद डार जैसे गुमनाम हीरोज़ पाकिस्तान के मस्बत चेहरे की अक्कासी करते हैं। स्टोरी टुडे की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।